السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیة من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ اسلامی بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، یعنی مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوا ہے میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کتاب تورات کو اتارا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا تھا، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ سچی کتاب۔ اور دوسری بات، میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی۔ یہاں کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں تو مفسرین نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے کچھ بعض چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا سزا کے طور پر، یا بعض نے کہا ہے کہ نہیں، ان کے علماء نے اپنے اوپر بعض چیزوں کو اپنے طور پر حرام کر دیا تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے سے حرام کر لیا تھا۔ یہ تیسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے آپسی اختلاف کی وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف میں پڑ کر کے بعض چیزوں کو حرام کر لیے اپنے طور پر، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر کے ان کو وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے لیے حرام کر دیا تھا نا، اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں لیکن تمہارے اختلاف کی وجہ سے یا تمہارے علماء نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد میں اسی لیے پھر کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی ساری نشانیاں، کتنے سارے معجزے دیے تھے، اور آپ نے میرے بھائیوں کل کے درس میں سنا سب سے بڑا معجزہ تو یہی تھا کہ آپ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اور دوسری بات جو ہے اخیر میں یہ تھا کہ تم جو کھا کر کے اپنے گھر سے آتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی اطلاع دیتا ہے، میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کیا کھا کر کے آئے، یعنی تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے کچھ بھی کھا کر کے آئے میرے پاس، میں اس کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کھا کر کے آیا ہے۔ یہی نہیں، کل تم کیا کھانے والے ہو، یعنی تم اپنے گھر میں کل کے لیے کیا ذخیرہ کیے ہو، کل کیا بنانے والے ہو، میں اس کو بھی بتا دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی اطلاع دیتا ہے، اللہ مجھے اس کی خبر دیتا ہے، تب میں تم کو بتاتا ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ جو چیزیں بتلاتا تھا تبھی آپ بتلا پاتے تھے، ورنہ نہیں بتاتے تھے۔ اسی لیے کہا اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو۔ پھر اس کے بعد کی آیت ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب، فاعبدوہ،
بس تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ. دیکھیے کون عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. دعوت کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے کہ نہیں یہ اللہ یا تین خداؤں میں سے ایک ہے، یا بہت سارے لوگ کیا کیا عقیدہ کر رکھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی قوم والوں کو کہہ رہے میرا اور تمہارا. اگر وہ خود رب ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ؟ لہذا ڈائریکٹ اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی. اور یہی نہیں میرے بھائی، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ہی نہیں، یہ تمام انبیاء کی دعوت، ایک اللہ کی طرف تمام انبیاء کی دعوت. تمام انبیاء کی دعوت کا جو آغاز تھا، جو بنیاد تھا نا، اصل وہ توحید ہی تھا میرے بھائیوں. آپ تمام انبیاء کے بارے میں قرآن میں پڑھیے، سورہ اعراف اٹھائیے آپ، آیت نمبر 59. اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ نوح علیہ السلام کی دعوت. اسی سورت کے آیت نمبر 65 میں 65 میں حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی سورت کی آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے قوم والوں کو یہی چیز سیم ٹو سیم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی سورت کے آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو یہی دعوت دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھیے تمام پیغمبروں کی دعوت، ایک صورت میں کئی نبی اپنی قوم کو وہی دعوت توحید کی دے رہے. خود ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کفار مکہ کے سامنے آپ نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو میرے بھائیوں ان لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سورہ 7 آیت نمبر 5. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. ان کے دماغ میں یہ بات گھس نہیں رہا. مشرکین مکہ جو کفار مکہ تھے وہ 360 بتوں کے پجاری تھے، پوجنے والے تھے. اسی لیے جب اللہ کے نبی نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان کے دماغ میں یہ بات بہت تعجب والی لگی. یہ تو بہت بڑی تعجب کی بات ہے، ہم اتنے سارے معبودوں کو پوج رہے ہیں اور یہ نبی ایک کو ایک کی طرف بلا رہا. تو پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. سورہ صافات آیت نمبر 36 کے اندر، کیا ہم ایک شاعر مجنون کے کہنے پر اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے اللہ کے نبی کو انہوں نے مجنون اور شاعر کہا کہ یہ مجنون شاعر کے کہنے پر ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو دیکھیے میرے نبی نے بھی توحید کی طرف بولا. خود حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں بند ہے، جو عزیز مصر کی بیوی نے جیل کے اندر بند کرا دیا، یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اپنے قیدی ساتھیوں کو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. میرے بھائیوں سورہ یوسف پڑھیے آپ، آیت نمبر 39-40. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے قیدی ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا کئی رب بہتر ہے یا اکیلا صرف ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، جو سب پر بھاری ہے، وہ اللہ بہتر ہے یا کئی رب بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللہ کے سوا جن جن کو تم پوج رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ صرف نام ہے. یعنی جن کو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری.
تو میرے بھائی خلاصہ کلام یہ ہے، سارے پیغمبروں کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم والوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب، لہذا تم سب سارے معبودوں کو چھوڑ کر فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس پر چلے گا، ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔